الا المصلین. چلیے ترجمہ ہو جائے گا کہ نمازی ایسے نہیں ہوتے. کیا یہ بات ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ عزیزان من ذرا سمجھ کے اس کے اوپر ہنسیے گا، بات بڑی دور چلی جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ مصلین ایسے نہیں ہوتے. آپ کے ذہنوں کے اندر قطار در قطار آ جاتے ہیں وہ نمازی جو اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتے. کیا مانے پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ خدا نے معاذ اللہ غلط کہہ دیا کہ مصلین ایسے نہیں ہوتے. ہم نے تو دیکھا مصلین ایسے ہوتے ہیں. خدا تو غلط نہیں کہے گا. لا یخلف المیعاد. اس نے کہا ہم غلط نہیں بیان کرتے. تو کیا ہوئی بات؟ یہ مصلین نہیں ہیں جنہیں آپ مصلین سمجھ رہے ہیں، یہ نمازی ہیں. صلاۃ کے متعلق تو اس نے خود کہہ دیا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فحشاء فحش نہیں ہے یہاں لفظ. فحشاء کہتے بخل کو، کہ صلاۃ معاشرے سے بخل کو اور ہر بری چیز کو روک دیتی ہے. جو صلاۃ یہ کرتی ہے وہ ہے خدا کی قائم کردہ صلاۃ. جو یہ کرتی نہیں ہے وہ صلاۃ نہیں ہے، وہ نماز ہے. اب اگر آپ کا جی چاہتا ہے کسی ہنسنے کو تو اس میں یہ امتیاز کر لیجئے کہ آپ موجودہ نمازیوں کے متعلق یہ بات کہتے ہیں، وہ مصلین کے متعلق کہتا ہے، اور وہ چیز ہنگامی نہیں ہے. الذین ھم علی صلاتہم دائمون. صلاۃ ایک نظام کا نام ہے. صلاۃ کے بنیادی معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل اور متواتر ایسے چلے جانا کہ اس میں اور تم میں فرق نہ ہو، لیکن رہو پیچھے. آگے آگے خدا جا رہا ہے. ان ربک علی صراط مستقیم کہا نا خدا نے کہ جب تم دعا مانگتے ہو کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو یاد رکھو تمہارا خدا صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ. یہ صلاۃ ہے. دائمون ہنگامی طور پہ نہیں کہ کسی وقت یہ ہو گیا کسی وقت نہیں ہو گیا. یہ تو ایک نظام ہے جسے مسلسل قائم رکھنا ہے، مسلسل اس کے اوپر چلتے چلے جانا ہے. یہ جو چیز ہے مصلین کی عزیزان من، اس کی تشریح قرآن کریم میں سورہ الماعون میں کی ہے. 107 نمبر ہے، اہم سورت ہے، کئی دفعہ آ چکی ہے. پھر سن لیجئے کہ وہ صلاۃ کیا ہے، وہ مصلی کیا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین. کہا تم نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا جو زبان سے تو اس کا اقرار کرتا ہے کہ وہ دین پر ہے اور عملاً اس کی تکذیب کرتا ہے. اس کا عمل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دین کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے اس کا عمل دین کو. یہ کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ وہ ہے کہ جو ان لوگوں کو جو معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں، ان کو دھکے دیتا ہے. جو بھوکے رہ جاتے ہیں ان کو روٹی کا انتظام نہیں کرتا. یہ ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے. دین کی تکذیب کرتا ہے. کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بڑے التزام سے پڑھتا ہوں، بلکہ تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، مجھے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے دین کی تکذیب. کہتا ہے فوائل للمصلین. تباہی ہے ان نمازیوں کی، نمازیوں کی تباہی. اور آگے بتا دیا کہ خود ہی تعویلات نہ کرنے لگ جانا کہ کون سے تباہی. الذین ہم عن صلاتہم ساہون. وہ الذین ہم یراؤن، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سجدہ رکوع سجود جو لوگ دیکھ سکتے ہیں نماز یہ ہے. انہوں نے کہا یہ نماز کے ان حرکات و سکنات کو تو نماز سمجھتے ہیں، نماز کا مقصد جو ہے اس کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ نماز پڑھ تو رہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہو گئی تمہاری نماز، بالکل ٹھیک ہے، تمہارا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر تھا تو نماز قبول ہو.
تو یہ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، ان کی تباہی ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ صلاۃ کا کیا مقصد ہے جس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اعراض برت لیا، تباہی آ گئی۔ کہنے لگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، خدا کا وہ رزق جسے بہتے پانی کی طرح جانا چاہیے تھا اس کو بند لگا کے روک لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ تو میں تو قرآن ہی پیش کرتا ہوں عزیزاں۔ کہا کہ مسلین ایسے نہیں ہوتے جیسا پہلے کہا گیا تھا، وہ نہیں ایسے ہوتے، وہ حلون والی بات نہیں ان کی ہوتی، وہ جمع مالن آ والی بات نہیں ہوتی۔ علی صلاتہم دائمون، دیکھیے دائمون کوئی ایسی چیز ہے جس پہ مستقل طور کے اوپر رہنے کی بات ہے، دائمون۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، بات صاف کر دی، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جن کے مال میں حق ہے ہر اس شخص کا جس کا اپنی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا، جو محتاج ہو گیا، جس کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا، ان کے مال میں کیا بات قرآن کے نظام کی۔ خیرات نہیں کہا، خیرات سے تو نفسیاتی طور پہ تذلیل ہوتی ہے، دونوں کی نفسیاتی تبدیلی ہوتی ہے، لینے والے کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیچ فیل کرتا ہے، دینے والے کے ذہن کے اندر ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقے اور خیرات سے دل مر جاتا ہے۔ خیرات نہیں، حقن، یہ ایز آف رائٹ اس میں سے لیتے ہیں، ان کا حق ہے اس کے اندر۔ جو حق لیتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پہ بہت بڑا احسان کوئی ہو گیا، وہ تو اپنا حق لے رہا ہے۔ جو حق کسی کو دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا میں نے اس پہ کوئی احسان کیا میں نے اس کو دیا، وہ تو اس کا حق دے رہا ہے، حق۔ اور حق کے ساتھ کہا حق معلوم، چپکے سے بات نہیں ہے۔ یہ تو اس قسم کے اس نظام میں قانون اس قسم کے ہوں گے جو پروملگیٹ کیے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کو علم ہوگا اس بات کا کہ جس کی ذرا ضرورت رکے گی، جس کا کام نہیں چلتا ہوا کام رکے گا، اس کا حق ہے، نظام قائم کرے گی وہ مملکت اسلامی اس قسم کا کہ کوئی ایسا رہے ہی نہیں کہ جس کی ضرورت رکی ہوئی ہو، وہاں کیفیت یہ نہیں ہو۔ اور بات روٹی کی نہیں ہے، عزت نفس بھی ہے نا۔ ذلیل ہوتا ہے کوئی شخص جب کوئی حاکم ہو اور یہ محکوم ہو تو ذلت تو آ گئی، اور قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے ہر بنی آدم کو صاحب تکریم پیدا کیا ہے، تو وہاں کوئی حاکم و محکوم بھی نہیں ہوتا، سائل و محروم بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہاں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے نا سورہ ماعون میں، ارایت الذی یکذب بالدین، ان مسلین کو تم نے دیکھا ہے کہ جو دین کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہاں یہ کہنے کے بعد کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مال میں معلوم حق ہے سائل و محروم کا، کہا والذین یصدقون بیوم الدین، یہ ہیں جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں، وہ تکذیب کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے تصریف آیات، قرآن کی آیات کو ملانے سے مطلب کتنا اجاگر ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ تکذیب دین کرتا ہے جو بے کس اور تنہا رہ جانے والے کے دھکا دیتا ہے، مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا ہے، رزق کے چشموں کو بہتے ہوئے پانی کی طرح نہیں رہنے دیتا، بند لگا کے روک لیتا ہے، اور دین کی تصدیق وہ کرتا ہے جن کے مال میں مسکین اور محروم کا حق کے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر غلط نظام پیدا ہوا جس میں مال کو جمع کیا، روک کے رکھا، بند کر کے رکھا، وہاں سائل بھی ہوئے، محروم بھی ہوئے، یتیم بھی ہوئے، بے کس بھی ہوئے، ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو تباہی آتی ہے اس سے یہ ڈرتے ہیں کہ وہ تباہی نہ آ جائے، کسی طرح سے ڈرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان عذاب ربہم غیر مامون،
وہ جانتے ہیں کہ یہ تباہی جب آتی ہے تو پھر اس سے کہیں بھی امن نصیب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی معمون نہیں رہتا اس سے پھر جب وہ آتی ہے۔ وہ تو ایک طرف رہے یہ جو اس قسم کے کرنے والے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جب وہ تباہی آتی ہے تو کوئی بھی اس میں معمون نہیں رہتا، یہ قرآن کے دوسرے مقام پہ جو کہا گیا ہے نا کہ اس فتنے سے خوف کھاؤ، محتاط رہو، اس کو روکو، آنے نہ دو۔ جب وہ آیا کرتا ہے تو خاصۃ للظالمین ہی نہیں ہوتا، وہ انہی کو نہیں پکڑا کرتا جنہوں نے ظلم کیا تھا، پھر اس کے بعد نہ کیرا منزلت باشر نہ میرا، اس سیلاب کے اندر تو پھر سارے بہ جایا کرتے ہیں۔ اور روکو اس فتنے کو، نہ آنے دو اس تباہی کو جس کی کیفیت ہے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ مسلین کہا جاتا ہے۔ عزیزان من، ذہن میں یہ نہ رکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں کی پھر صلات کے اجتماعات ہیں اور اس کی یہ شکلیں ہیں، میں اس کی تنقید کر رہا ہوں، وہ اس نظام میں ضروری چیزیں ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں ہے کہ جب اس کا نتیجہ یہ ہو ان اجتماعات کا اور اس صلات کا اور اس نماز کا کہ وہ معاشرے سے ان چیزوں کو دور کرے، وہ یہ چیزیں پیدا کرے ان کے اندر۔ نظام ہے ایک صلات جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہنگامی پریئر نہیں جسے آپ کہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ قرآن نے خود بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی محتاج نہیں رہے گا۔ یہ لوگ ڈریں گے اس تباہی سے جو اس قسم کے نظام کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم تو کیا جانے عزیزان من، یورپ نے جو نظام قائم کیا تھا اپنے ہاں، اس نظام کے نتیجے میں جس قدر آہو فغاں اس وقت وہاں ہو رہی ہے، ہمارے ہاں کی جو وہ ہمارے دکھ جو ہیں وہ تو دبے ہوئے دکھ ہیں، وہ تو اندر ہی اندر ہم یہ کر رہے ہیں۔ ان قوموں کے اندر آپ نے اگر ان کا لٹریچر پڑھا ہو آج کل کا، میں دیکھ رہا ہوں، وہ چیخ رہے ہیں اس قیامت سے جو ان پہ آئی ہوئی ہے سب غلط نظام کی وجہ سے، فزیکلی طبی طور پہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر ان کے ہاں گھر کے اندر بھی کوئی اپنے آپ کو معمون نہیں تصور کر سکتا۔ غلط نظام یہ ہوا کرتا عزیزان۔